السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ سبق ہم نے میم ساکن کے قاعدے پڑھے تھے ہم۔ امید کرتی ہوں اللہ سے کہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ حضرات نے اچھے سے پریکٹس کر بھی لی ہوگی انشاءاللہ۔ تو میم ساکن کے قاعدوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے، اگر میم ساکن کے بعد میم مشدد اگر آئے تو ادغام شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی سا بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور تختی نمبر 23 اقلاب پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 23 کا نام کیا ہے؟ اقلاب ہے۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ تو قاعدہ نمبر فرسٹ اور سیکنڈ والا کیا تھا؟ تو قاعدہ نمبر پہلا قاعدہ کیا تھا؟ تنوین اظہار کا قاعدہ تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے 6 حروف یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اگر آ جائے تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ہم کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر سیکنڈ والا کیا قاعدہ تھا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر تنوین اور نون ساکن کا آنا ضروری ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد میں ہم کو دیکھنا ہے کہ اگر حروف حلقی میں سے اگر 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ہم کیا کریں گے؟ ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، ہم پڑھے تھے۔ آخر میں جو نون کی جو پروناؤنسیشن آتی یا حروف حلقی میں ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے اور حروف اخفاء میں ہم کیا کریں گے؟ ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم سمجھ میں آگے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب نمبر 3 کی باری ہے۔ یہاں پر بھی تنوین اور نون ساکن کا ہونا ضروری ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے، یہاں پر کیا ہے مینشن کیا ہونا ہے؟ اگر با آ جائے یعنی الف سے لے کے یا تک کے حروف میں سے صرف اور صرف با آنا، تو اس وقت کیا قاعدہ ہوگا؟ دیکھیے یہاں پر کیا بول رہے صاحب کتاب، دیکھیے تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ اقلاب کے معنی کیا ہے؟ بدلنے کے ہیں، تبدیلی لانے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء دونوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں۔ ہجے دیکھیے جیسے کہ مم بخیلا کے ہجے کس طرح سے ہوں گے؟ صاحب کتاب بتا رہے ہیں میم زبر مم، میم زبر مم، با زبر با مم با، خا زیر خی مم بخی، لام زبر لا مم بخیلا۔ دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین یا نون ساکن، دیکھیے یہاں پر تنوین ہے، جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد میں ہم کو دیکھنا ہے کہ کون سا ورڈ آیا، کون سا لیٹر آیا۔ تو اگر الف سے لے کے یا تک کے حروف میں سے صرف اور صرف با کا آنا ضروری ہے۔ اقلاب میں صرف اور صرف با کا آنا ضروری ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر لیٹر با آ جائے تو ہم وہاں پر ایک چھوٹا سا میم آئے گا، دیکھ رہے آپ حضرات، یہ ایک چھوٹا سا میم آئے گا۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم ہجے کیسا کریں گے؟ میم نون زبر من ایسا نہیں کریں گے، ہم میم کو میم سے ملائیں گے، سمجھ رہے؟ کیونکہ یہاں پر با آ گیا، کیونکہ یہاں پر با آ گیا۔ جیسے میم زبر مم، با زبر با مم با، خا زیر خی مم بخی، لام زبر لا مم بخیلا۔ دیکھیے غنہ بھی ہونا چاہیے اور اخفاء بھی ہونا چاہیے، ہلکا سا اخفاء اور غنہ، ٹھیک ہے۔ مم بخیلا لنصفعا بالناصیہ۔ مم بخیلا کے قواعد دیکھ لیتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد با آیا تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ با کے اوپر زبر، خا کے نیچے زیر، لام کے اوپر زبر، حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، ٹھیک ہے۔ لنصفعا بالناصیہ، لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنصفع، عین میم زبر عن، لنصفعا، با نون زیر بن،
لنسفعا بن نون الف زبر نا لنسفعا بالنا صاد زیر سی لنسفعا بالناصی یا زبر یا لنسفعا بالناصیہ تا زیر تی لنسفعا بالناصیتی گولتا پر وقف کرنا ہو تو گولتا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے لنسفعا بالناصیہ لام کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے سین پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے فا پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے تنوین کے بعد با آئے تو دیکھیے با آ رہا تنوین کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے یہ جو نون کو یعنی تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے ٹھیک ہے عین دو زبر عن جو پڑھتے ہیں آخر میں جو عن نون کی جو آواز آ رہی اس نون کی آواز کو میم سے بدلیں گے کیسا عین میم زبر عم کیا پڑھیں گے عم عین میم زبر عم لنسفعا الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے ٹھیک ہے الف سے پہلے نون کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے صاد کے نیچے زیر یا پر زبر تا کے نیچے زیر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے لنسفعا بالناصیہ من بین الصلب میم میم زیر میم با یا زبر بی من بی نون صاد زیر نس من بی نس صاد لام پیش سل من بین الصل با زیر بی من بین الصلبی نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے یا پر جزم اس سے پہلے زبر حروف لین نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کرے الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے لام پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے باقی نیچے زیر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے کرام بررہ کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم میم زیر میم کرام با زبر با کرام با را زبر را کرام برا را زبر را کرام بررا تا دو زیر تین کرام بررتن گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے کرام بررہ کاف کے نیچے زیر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے الف سے پہلے را پر زبر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے تنوین کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے با کے اوپر زبر را کے اوپر زبر را کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے ٹھیک ہے من بعدی میم میم زیر من با عین زبر با من با دال زیر دی من بعدی نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے عین پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے دال کے نیچے زیر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے مطہرۃ بأیدی سفرہ میم پیش مو طہ زبر طہ مطہ زبر ہا مطہ را زبر را مطہرہ تا میم زیر تم مطہرۃ با زیر بی مطہرۃ بی حمزہ یا زبر ای مطہرۃ بی ای دال یا زیر دی مطہرۃ بی ایدی سین زبر سا مطہرۃ بی ایدی سا فا زبر فا مطہرۃ بی ایدی صفا را زبر را مطہرۃ بی ایدی صفرا تا دو زیر تن مطہرۃ بی ایدی صفرۃ گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے مطہرۃ بی ایدی صفرا میم کے اوپر پیش حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے ہا پر تشدید دو بار پڑھتے ہیں ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود سے را پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے تنوین کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے ہم یا ساکن سے پہلے زبر حروف لین نرم آواز کے ساتھ جلدہ کریں یا پر جزم سے پہلے زیر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھیں سین پہ فا پر اور را پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے مطہرۃ بی ایدی صفرہ
بذنبہم با زیر بی ذال میم زبر ذم بذم با زیر بی بذنبی ہا میم زیر ہم بذنبہم با کے نیچے زیر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے نون تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے ہا میم پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں خبیر بما تعملون خا زبر خا با یا زیر بی خبی را میم پیش رم خبیر با زیر بی خبیر بی میم الف زبر ما خبیر بما تا عین زبر تا خبیر بما تا میم زبر ما خبیر بما تعم لام واو پیش لو خبیر بما تعملو نون زبر نا خبیر بما تعملون آگے آیت زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخر حرف پر جزم دے کر سانس توڑے خبیر بما تعملون خوا کے پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے یا پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے الف سے پہلے میم کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے عین پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے میم پر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے واو پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے نون پر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے سمیع بصیر سین زبر سا میم عین زیر می سمی عین میم پیش سمیع با زبر با سمیع با صاد یا زیر سی سمیع بصیر را دو پیش رن سمیع بصیر سین پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے یا پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتے ہیں یا پر جزم پچھلے سے پہلے زیر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے را پر تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں ٹھیک ہے کلا لینبذن کاف لام زبر کل لام الف زبر لا کلا لام زبر لا کلا لا یا نون پیش یون کلا لا نہیں یا میم پیش یوم کلا لیم با زبر با کلا لیم با ذال نون زبر زن کلا لینبذن نون زبر نا کلا لینبذن لام پر تجدید کو دو بار پڑھتے ہیں ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اسے لام کے اوپر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتے ہیں نون پر تجدید کو دو بار پڑھتے ہیں پچھلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اسے نون پر اگر تجدید ہو تو غنہ ہوگا ٹھیک ہے زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے علیم بذات الصدور عین زبر ع لام یا زیر لی علی میم پیش مم علیم با زیر بی علیم بی ذال الف زبر ذا علیم بذا تا صاد زیر تس علیم بذات الصاد پیش سو علیم بذات السو دال واو پیش دو علیم بذات الصدور را زیر ری علیم بذات الصدور عین پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے یا پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتے ہیں الف سے پہلے زال پر زبر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے صاد کے اوپر پیش حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے واو پر جزم پچھلے حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے را کے نیچے زیر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے
رجع بعید، را جیم زبر رج، عین میم دو، عین میم پیش رجع، با زبر با، رجع با، عین یا زیر عی، رجع بعید، دال دو پیش دن، رجع بعید، جیم پر جزم، جیم حروف خلخلہ میں سے ہے، ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہوتے ہیں۔ تنوین کے بعد با آ رہا ہے، نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، یا پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے، حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ دال پر تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول بما لا تہوی، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام میم پیش لم، رسول، با زیر بی، رسول بی، میم الف زبر ما، رسول بما، لام الف زبر لا، رسول بما لا، تا ہا زبر تہ، رسول بما لا تہووا، کھڑا زبر وا، رسول بما لا تہوی، را پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، واو پر جزم پچھلے حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ الف سے پہلے میم پر زبر حرکت تھوڑا بھی نہ کھینچے، الف سے پہلے لام پر زبر نہیں، حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، یہ بھی حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ ہاں پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے، واو پر کھڑا زبر حروف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ ایک بار رواں دیکھ لیتے ہیں۔ من بخل لنصفعا بالناصیہ، من بین الصلب کرام بررہ، من بعد مطہرۃ بأیدی سفرہ، بذنبہم خبیر بما تعملون، سمیع بصیر، کلا لینبذن علیم بذات الصدور، رجع بعید، رسول بما لا تہوی، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ حضرات کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، بنا اسکپ کیے، بنا آگے بڑھائے پوری ویڈیو کو واچ کریے، اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور لوگوں میں، اپنے لوگوں میں شیئر کریے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق یرملون میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔